ہاں جی پرانی جی دے دیں، سادہ دے دیں پرانی۔ ٹھیک ہے، دو جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ درود و اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آج ہماری تعارفی کلاس ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس کے قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھوڑا سا قرآن مجید کا تعارف اور اسے ہم کیوں سیکھیں، ایک سوال ہے۔ انسان بنیادی طور پہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، اسی طرح ہماری روح بھی بڑھتی ہے، ہماری روح کے اندر بھی بالیدگی آتی ہے، روح کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ جسم کی نشو و نما، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس طرح ممکن ہوتا ہے ہمارے جسم کا بڑھنا، ہمارے جسم کی نشو و نما۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز انسان جسے کھاتا ہے وہ مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم کی تخلیق مٹی سے ہے، اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا خوراک کا انتظام بھی مٹی سے ہے۔ دوسری چیز ہے روح۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ رب العزت کا ایک کلمہ ہے جو اس نے آسمانوں سے انسان کے اندر القاء کیا ہے، انسان کے اندر ڈالا ہے۔ جسم مٹی سے ہے اور روح آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد آپ کہہ لیں کہ اس کی جو تخلیق ہے جسم کی وہ مٹی سے ہوئی ہے، اور روح کا جو نزول اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ آسمانوں سے فرمایا ہے۔ اور بالآخر مرنے کے بعد جسم مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ جہاں سے آئی ہوتی ہے وہاں پہ پرواز کر جاتی ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، جسم کی نشو و نما کے لیے، جسم کے ارتقاء کے لیے، جسم کی بڑھوتری کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، اسی طرح اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی روح کی نشو و نما کے لیے، اپنی روح کے ارتقاء کے لیے۔
روح کے ارتقاء کے لیے اس کی غذا کیا ہے، روح کی خوراک کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر اس کا قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو انسان کو اپنی روح کے زندہ رکھنے کے لیے، اپنی روح کی بڑھوتری کے لیے اسے غذا دینا بھی ضروری ہے، اسے کھلانا پلانا بھی ضروری ہے، اور روح کی غذا ہے اللہ کا قرآن۔ روح آسمان سے نازل ہوئی تو قرآن بھی کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ اس کا مسکن آسمان تھا تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ جسم مٹی سے تھا تو اس کی غذا کہاں سے آئی؟ مٹی سے۔ اب آپ یہ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم اتنی بھی کوشش کرتے ہیں اپنی روح کی بڑھوتری کے لیے، اپنی روح کے لیے، جتنی ہم اپنے جسم کے لیے کرتے ہیں؟ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی محنت ہم کرتے ہیں، جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، جتنا ہم پاپڑ بیلتے ہیں دنیا کے اندر، کیا اتنی محنت ہم اپنی روح کے لیے کرتے ہیں؟ اور جب ہم یہ محنت نہیں کرتے، روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، اس کی خوراک نہیں ملتی، تو پھر اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے، اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، جسم بڑا ہو جاتا ہے، روح چھوٹی رہ جاتی ہے۔ اور روح جب چھوٹی رہتی ہے تو پھر انسان کے اندر روحانی سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، انسان کی آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر اللہ کی معرفت، اس کے عرفان کی جو طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی روح جتنی معطر ہوگی، روح جتنی آپ کی مہذب ہوگی، جتنی پاکیزہ ہوگی، اتنا ہی آپ اللہ رب العزت کی طرف سفر کریں گے، اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی قربت کا احساس پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روح کی جو سب سے بڑی غذا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا قرآن مجید۔ اور ہم اس قرآن مجید کو سیکھنے کی ابتدا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اس طلب کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے اس قرآن کی سمجھ کو آسان کر دے، اور ہمیں اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اس کے پڑھنے کا، اس کے سمجھنے کا مقصد عمل ہے، عمل کے بنا اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا فائدہ مند نہیں ہے۔ بعض معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل، وہ جب قرآن ابتدائی مراحل کے اندر نازل ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور پھر ان کو سمجھتے تھے، ان کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، اور پھر غور و فکر کے بعد پریکٹیکل لائف کے اندر اس پہ عمل کرتے تھے۔ سیکھنے سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، پھر ہم اگلی 10 آیات کی طرف جاتے تھے، پھر ہم اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ تو پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے سیکھنے کا کہ جو ہم سیکھیں اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، ورنہ پڑھنے پڑھانے والے بہت آئے اور بہت چلے گئے، حصہ اسی کا رہتا ہے جو عمل کرتا ہے جتنا وہ پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا یہ ہے
کہ ہم جب کسی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو ہر چیز کی ایک الگ تصویر بنتی ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد ہمارا انشاءاللہ 20 منٹ کا درس ہوا کرے گا۔ آپ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ تشریف لائیں، قرآن سنیں، قرآن سمجھیں، قرآن پڑھیں کہ ہماری زندگی میں ایک دن کے اندر ہمیں اللہ رب العزت 24 گھنٹے عطا کرتا ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں آپ 20 منٹ مائنس کریں، کیا یہ 20 منٹ ان 24 گھنٹوں کے آگے کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ نمک آٹے میں نمک کے برابر 20 منٹ بنتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شاید یہ آپ کے 20 منٹ آپ کے 24 گھنٹوں کا کفارہ بن جائیں، کیونکہ یہ اس کے ذکر کے لیے آپ نے مختص کرنے ہیں۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں، اس جذبے کو اپنے اندر زندہ کریں کہ ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہیں ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ورنہ یہ سادہ سا سوال، سادہ سی بات ہے کہ قیامت کے دن کیا ہم اپنے ان 24 گھنٹوں کا کوئی عذر، کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ رب العزت صرف اتنا پوچھ لے کہ زندگی کی 60 بہاریں دیکھی تھی، 65 سال جیو ہو، 70 سال جی کے آئے ہو، اور ان 70 سالوں کے اندر میرے قرآن کے 30 پارے تھے، تو اس کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن جب بھی وقت مل جائے، جب بھی اللہ کی ذات توفیق دے دے، جب ایسا ماحول مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کے نیت، خالص نیت کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ ترک کے ایک مبلغ ہیں بدیع الزمان سعید نورسی یا نورسی، تو یہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے۔ تو یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہوئے ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اخبار دیکھا جس کی شاہ سرخی یہ تھی کہ برطانیہ کے کسی وزیر نے بیان دیا ہوا تھا، جسے اخبار نے لکھا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر قرآن ہے تب تک ہماری ترقی کے راستے صحیح معنوں کے اندر نہیں کھل سکتے۔ یہ ہماری ترقی، ہماری آزادی کے اندر رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی تعظیم کو، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی فضیلت کو ہم نے کسی طرح سے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو دبانا ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے قرآن کی جو محبت ہے اسے ختم کرنا ہے۔ تو یہ بدیع الزمان، اسے ترک کا مجدد کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ادھر ہندوستان میں مجدد الافسانی، مجدد وہ کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے، ایک روح پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے اندر دین کی، وہ مجدد ہوتا ہے۔ تو اسے ترک کا مجدد کہا گیا، اور یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اس نے جب وہ سرخی دیکھی تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں گواہ بنا کے اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ آج میں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہے اور اس کے قرآن کی تبلیغ میں صرف کرنی ہے۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس، قرآن کا علم، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس برطانوی وزیر سے کہیں پیچھے ہوں، لیکن اس کے ارادے جو بھی ہوں میں اپنے حصے کی اینٹ لگاؤں گا، اور اس کے لیے اگر مجھے جان بھی دینا پڑی تو میں موت کو بھی سینے سے لگاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اس فکر کو، اس کی اس سوچ کو،
اس کے اس ارادے کو اتنی تقویت بخشی کہ وہ عالم اسلام کا مبلغ اور مجدد بن کے اس دنیا سے گیا۔ تو اس سوچ، اس جذبے کی ضرورت ہے، اس نیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال کم و بیش۔ تو ہمارے ہاں رمضان کے اندر یا غیر رمضان کے اندر جن لوگوں کا تعلق صرف قرآن پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری طبیعت کے اندر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کالی بڑی ہے، کالی نہیں ہم نے کرنی۔ 23 سال میں نازل ہوا تھا، 23 سال لگ جائیں اس کو پڑھتے ہوئے، کیا حرج ہے؟ اللہ نے زندگی بھی تو ایک جو اوسطاً ہے وہ 60-70 دی ہوئی ہے، تو ہم تھوڑا پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 23 سال کے اندر نازل ہوا تھا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ تدریجاً نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ہی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکیہ ہے۔ مکی وہ سورت ہوتی ہے جو، یہ کلاس ہے، صرف میں نے نہیں بولنا، آج تو میں نے بول لیا، زیادہ آپ کے حصے کا بھی، آئندہ آپ نے بھی ساتھ دینا ہے۔ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت نازل ہوئی مکہ کے اندر، اس لیے اسے مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جو ان صورتوں میں سے کہ جو مکمل نازل ہوئی ہیں پہلی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ الگ کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن مکمل جو صورت نازل ہوئی پہلی مرتبہ وہ یہ صورت تھی، اور اس صورت کا نام کیا ہے؟ فاتحہ۔ یہ معروف نام ہے۔ اس نام کے علاوہ حدیث کے اندر کئی نام اس کے مذکور ہیں۔ اس صورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے نام حدیث کے اندر اس صورت کے فاتحہ کے علاوہ بھی مذکور ہیں۔ اب یہ فاتحہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کا نام سورت کے اندر مذکور نہیں ہے۔ آپ جتنی صورتیں پڑھیں گے قرآن کی، سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اس کے اندر لفظ آئے گا ان البقرہ، سورہ نساء پڑھیں گے وآتوا النساء، مائدہ پڑھیں گے وانزلنا من السماء مائدۃ، آل عمران پڑھیں گے اس کے اندر آل عمران کا لفظ آئے گا۔ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر، سورہ کافرون پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، سورہ لہب پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن صورتوں کے اندر ان کا نام ذکر نہیں ہے۔ پوری سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو کہیں بھی فاتحہ کا لفظ نہیں ملے گا۔ تو یہ کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ اس کے علاوہ کون سی صورت ہے جس کا نام اس کے اندر نہیں ہے؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ اس صورت کے اندر لفظ اخلاص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر اس صورت کا نام ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ان صورتوں 2 صورتوں میں سے ہے کہ جس کا نام اس صورت کے اندر مذکور نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ
فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا، کسی مضمون کو شروع کرنا، کسی کتاب کا آغاز کرنا، کسی بھی شے کا آغاز کرنا۔ تو فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز کرنا۔ چونکہ ہم اس سے قرآن مجید کی تعلیم کا، تدریس کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے اور اس کو قرآن کریم کے شروع کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری سوال ہے کہ اس سورت کی آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ تو کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ الحمدللہ سے یا بسم اللہ سے؟ بسم اللہ سے۔ بسم اللہ ملا کر اس کی آیتیں 7 بنتی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اور مفسرین نے ایک موقف یہی بیان کیا ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے، حصہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بسم اللہ صرف سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس کے علاوہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے۔ آغاز کے لیے شروع میں لکھ دی جاتی ہے۔ جیسے آپ صفحہ نمبر 3 دیکھیں سورہ البقرہ، تو الف لام میم یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اب صفحہ نمبر 2 دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں ان کے آغاز کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، ان صورتوں کا بسم اللہ حصہ نہیں ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد سب تعریفیں للہ اللہ ہی کے واسطے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان 2 آیات کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جو کل کے درس میں بیان ہوگی کہ ان کو ابتدا کے اندر کیوں رکھا گیا ہے، ان 2 آیات سے ہی قرآن کی ابتدا کیوں کی گئی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ مشق بھی ہے، اسائنمنٹ بھی ہے، آپ غور کریں، سوچیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا ان 2 آیات سے کی گئی ہے، حالانکہ پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ علق۔ اور یہ کس پارے کے اندر سورت ہے؟ 30ویں پارے میں۔ اب پہلی وحی 30ویں پارے میں ہے، تو اس کو قرآن کریم کے شروع کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی، اس کے اندر کوئی اسرار ہوگا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ تو آپ اپنے اپنے ذہن سے، اپنی تحقیق سے غور کریں، فکر کریں کہ یہ جو 2 آیات ہیں ان کو قرآن کریم کے شروع کے اندر کیوں رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو دونوں آیتیں ہیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ کل تک ہم ان پہ عمل کریں گے۔ عمل کیسے کریں گے؟ کہ اپنے ہر کام سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا کھانے کے بعد ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اپنے ہر اس نیک عمل کے بعد کہ جس کو ہم نے شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، جب وہ مکمل ہو جائے، پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کل ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے ہر کام کو شروع کس سے کریں گے؟ بسم اللہ سے۔ اور اپنے کام کا اختتام کس سے ہوگا؟ الحمدللہ سے۔ کہنے میں بڑا آسان ہے، آپ 24 گھنٹے کل اس ٹائم تک اس پہ عمل کریں تو آپ کو علم ہوگا
کہ پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا اور عمل کا فرق کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا یہاں بیٹھ کے جو گزر گئی ہے سروے کر لیں۔ ہم نمازی اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اکثر اوقات کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتے ہیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ سارا دن ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، لیکن بسم اللہ بھول جاتے ہیں، الحمدللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے نہ بسم اللہ بھولنی ہے اور نہ الحمدللہ بھولنی ہے۔ باقی اس کی جو تفسیر ہے کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی صحیح معنوں کے اندر سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔